بشرا بی بی کی رہائی اور پھر اس سے جڑی افواہیں، اس سے جڑی خبریں، کوئی کہہ رہا ہے ڈیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈھیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے اگلا نمبر عمران خان کا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں اگلا نمبر کسی اور کا ہے، کسی اور کا کس کا، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن مجھے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے، جو میں نے تھوڑی بہت کچھ لوگوں سے گفتگو بھی سنی، سنجیدہ لوگوں سے، ان کا بھی اور میرا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اب ہونے لگا ہے یا پازیٹیو جو اب آنے والے دنوں میں ہوگا وہ نئی تقرری کے حوالے سے ہی ہے، نئے چیف جسٹس کے آنے سے کہیں نہ کہیں لنک ہے، کیونکہ 25 اکتوبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن اور 26 اکتوبر سے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتیں ریگولر بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہی مطلب نئے چیف جسٹس کی آمد سے پہلے بشرا بی بی کا رہا ہو جانا، ساتھ ہی رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایک بیان آنا کہ خواتین کو جیلوں میں قید نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسے انہوں نے بات کی جیسے یہ ان کا اصولی موقف ہے، حالانکہ انہی کے دور اقتدار میں یہ کوئی 2-2.5 سال سے خواتین کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ میں نے پاکستان میں پہلی مرتبہ وہ مناظر دیکھے تھے جو لاہور میں احتجاج کے دوران کسی خاتون کو ہاتھوں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کے اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا۔ پھر پہلی باری وہ مناظر دیکھے طیبہ راجہ والے، جب انہیں بالوں سے پکڑا پولیس والوں نے، اور پہلی باری وہ مناظر میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھے جب خواتین کو گھسیٹتے ہوئے قیدی وین میں ڈالا گیا۔ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے اس قسم کے مناظر۔ خواتین قید ہوئی ہیں، سیاسی قیدی رہے ہیں، لیکن میری ہوش میں جب سے میں نے پالیٹکس کو کور کرنا شروع کیا اس قسم کے مناظر کم ہی تھے، لیکن بعد میں آہستہ 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 یہ ایسا ہو گیا جیسے یہ معمول کی چیز ہے، عام سی بات ہو گئی۔ اور قاضی صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر تو خیر الگ سے کتاب لکھی جا سکتی ہے، اینی ویز اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے۔ تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ کوئی ڈھیل ہے، جو ٹی وی کے اوپر آ کے کچھ لوگ ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اب یہ بھی ہو جائے گا، رنگ روغن ہو گیا بنی گالا۔ اور یہ بات ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس کے اوپر تھوڑا سا سوچ رہا ہوں، کیونکہ فیصل وارڈا نے ٹی وی پر آ کر یہ بیان دیا کہ بنی گالا میں رنگ روغن ہوا ہے، پینٹ شینٹ ہوا ہے، نیا تیاریاں ہوئی ہیں، اور میں خود بھی آج پورا دن وہاں پہ تھا، میں نے اس کے اوپر ایک الگ ولاگ ڈالا ہے اس سے پہلے، اور یہ واقعی ہوا ہے۔ وہاں پہ جو ماحول تھا وہ تھوڑا سا بدلا نظر آیا، صاف صفائی، پینٹ شینٹ، یہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا کیوں ہوا، شاید ان کے اپنے عملے نے کرایا ہو، بنی گالا کے اپنے عملے نے، لیکن اس کا ذکر فیصل وارڈا نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں کیا کہ ایک ہفتہ پہلے سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو تاثر یہ آ رہا ہے کہ کوئی ممکنہ ڈیل یا کوئی ڈھیل، بٹ کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے۔ خاص طور پہ بیرسٹر گوہر نے آج اڈیالہ کے باہر گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ڈیل یا ڈھیل ہی ہوتی تو پھر 9 مہینے یا 266 دن تک قید کیوں رہتی بشرا بی بی۔ اور ساتھ ہی عمران خان سے آخری ملاقات کا احوال انہوں نے بتایا کہ عمران خان کس طرح سے سالڈ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے شک 100 سال بھی رہنا پڑے فردر تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تو ان کا ڈیل والا کوئی موڈ لگ نہیں رہا۔ اور پھر جو سب سے آپ کا تگڑا ناقد ہے، سب سے خطرناک ناقد آپ کا، وہ بھی یہ مان رہا ہے، بلکہ رانا ثناءاللہ صاحب کا تو بیان آن ریکارڈ ہے، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت کمپرومائزڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان، اور عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوری رویہ اپنائیں، لیکن وہ اپنی ضد پہ ہیں۔ دیٹ مینس کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان مخصوص حالات میں آپ کو طرح طرح کی کہانیاں سننے کو ملیں گی، آپ کو طرح طرح کا پروپیگنڈا سننے کو ملے گا، افواہیں بھی آئیں گی، خبریں بھی آئیں گی، خواہشیں بھی آئیں گی۔ تو ان میں سے فلٹر کر کے آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی سینس کے مطابق کیا خبر اچھی ہے۔ آج بھی بہت ساری خبریں، جب بشرا بی بی اڈیالہ سے نکل کے بنی گالا پہنچی اور بنی گالا میں عمر ایوب کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑے کے قصے بھی، اس قسم کی خبریں بھی چل رہی ہیں، تو بہت مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے فلٹر کرنا۔ اینی ویز اب آ جاتا ہے کویشچن کہ کیا بشرا بی بی کے بعد اب عمران خان کا نمبر ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان سے پہلے اب ان کی بہنوں کا نمبر ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں گی، اور اس بات کا قوی امکان بھی ہے کیونکہ نئی لیڈرشپ آئی ہے نا جوڈیشری میں، نئے چیف جسٹس آئے ہیں، تو وہ ان حالات میں کیا کنٹینیو کریں گے، یا وہ چاہیں گے کہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو، یا ان کے کمانڈ سنبھالتے ہی معاملہ جو ہے وہ قدرے بہتر ہوں، کیونکہ وہ متنازع چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے۔ آلدو کہ ترامیم کے نتیجے میں ان کی انٹری متنازع ہوگی، لیکن ان کا اوور آل جو ٹینیور ہوگا وہ کیسا رہے گا، تو یقیناً وہ نہیں چاہیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سگنلنگ بھی ہو کہ خواتین جو ہیں وہ اب رہا ہونی چاہیے، یہی حکومتی حلقوں کی جانب سے بیان آ رہا ہے۔ اینڈ دین پھر عمران خان کا نمبر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بیرونی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے، اور آپ
آپ کے علم میں ہے کہ امریکی کانگریس کے کوئی 62 یا 64 کے قریب اراکین نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو اپنے دستخط کے ساتھ، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرایا جائے اور یہ میک شور کیا جائے کہ ان کی سلامتی، سیکیورٹی، صحت بہتر رہے اور کسی بھی قسم کا کوئی اس معاملے میں ایسا واقعہ نہ ہو یا کوئی ایسا رویہ نہ اپنایا جائے جس سے ان کو خطرہ ہو۔ تو یہ جو ایک پریشر بڑھ رہا ہے، کبھی یو این کی جانب سے آ رہا ہے، کبھی امریکی کانگریس کی طرف سے آ رہا ہے، کبھی کینیڈین پارلیمنٹ سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ورک کر رہا ہے، آہستہ آہستہ صحیح، لیکن ایٹ دی اینڈ الٹیمیٹلی ہونا تو یہی ہے۔ جس طرح بشریٰ بی بی آج رہا ہوئی ہے، انشاءاللہ کسی ایک دن عمران خان صاحب کو بھی نکلنا ہے۔